اور ابھی حضرت کی زندگی کا 5واں سال شروع ہوا، 4 سال مکمل ہوئے۔ ایک طرف مسجد نبوی میں امام صادق کا درس ہے، آپ جانتے ہیں کس بام عروج پر حضرت کا درس ہے، خواص کیسی کیسی شخصیتیں امام کی شاگردی میں۔ انہی میں سے ایک برجستہ شاگرد امام کا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، جنہیں دنیا امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ باقی شاگرد ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، اب چند افراد باقی ہیں۔ ان میں نعمان بن ثابت امام سے گفتگو کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ مسجد میں ہیں، کچھ جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں امام موسیٰ کاظم بھی، جبکہ 4 سال کا سن مکمل ہو چکا ہے، 5واں سال ہے آپ کی زندگی کا، حیات طیبہ کا، تو مسجد نبوی میں ایک مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناب ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام صادق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک مرتبہ امام صادق سے کہا کہ حضرت اگر آپ ناراض نہ ہو، آپ دنیا کو درس دے رہے ہیں، معارف سکھا رہے ہیں، علوم سکھا رہے ہیں، لیکن چراغ تلے اندھیرا ہے، خود آپ کا فرزند آداب عبادت سے ناشنا ہے، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں ہے کہ کس مقام پر نماز پڑھنی چاہیے، کس مقام پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں جب کہ سامنے سے روز لوگ گزر رہے ہیں مسلسل، ان کی خشوع خضوع میں اثر پڑتا ہے، نماز میں خلل ایجاد ہوتا ہے۔ کم سے کم آپ کو اپنے بچے کو بتانا چاہیے کہ وہ کہاں کس انداز سے نماز پڑھا کرے، کیسی جگہ کا انتخاب کرے۔ امام صادق نے فرمایا اے ابو حنیفہ، آپ کو میری ذات پر اعتراض ہے یا میرے فرزند کی شخصیت پر اعتراض ہے، ان کے عمل پر اعتراض ہے کہ ان کے عمل پہ اعتراض ہے؟ تو کہ آپ کو جس پر اعتراض ہے اس سے گفتگو کریں، اس سے اپنا شکوہ بیان کریں، نہ کہ مجھ سے۔ اب چلے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام موسیٰ کاظم، جبکہ آپ کی سن مبارک 4 سال ہے، آکے شہزادہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ایسے مقام پر نماز پڑھیں جہاں سب گزر رہے ہیں، سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے، کسی خلوت کا انتخاب کریں، یا کم سے کم آگے چلے جائیں ایسے نقطے پر جہاں آپ کے سامنے سے گزر نہ سکے۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ آداب عبادت کے خلاف ہے۔ کہ اے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، میرا پروردگار مجھ موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ درمیان میں سے کسی تیسرے فرد کے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب میرے اور میرے خدا کے درمیان سے کوئی تیسرا گزر ہی نہیں سکتا تو پھر خشوع خضوع کے متاثر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک مرتبہ باقی افراد بھی جمع تھے، سب نے جب دیکھا سنا، اب یہ بزرگ ہیں، ظاہر ہے کہ 80 ہجری میں ولادت ہوئی ہے امام ابو حنیفہ کی، 70 سال کی عمر، ابھی 2 سال کم ہے، 70 سال کی عمر ہے پائی جو کل عمر ان کی ہے۔ تو ایک خفت محسوس کی کہ ایک بچہ ہے جو مجھے لاجواب کر دے، درحالی کہ ان کی شہرت تھی، ذہین تھے، امام صادق پہ سوالات کیا کرتے تھے شاگردوں کی محفل میں سے۔ تو اب زج کرنے کے لیے اور اب امام موسیٰ کاظم کو لاجواب کرنے کے لیے کہا اچھا ہم آپ کو تب مانے اگر آپ میرے ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہ بتائیے؟ وہ ظاہر ہے کہ اعمال اور فقہ میں سے سوال نسبتاً آسان ہوا کرتا ہے، عقائد اور عقائد میں سے بھی پھر قضاء و قدر کے مسائل۔ پوچھا اچھا موسیٰ کاظم یہ بتائیے کہ انسان اپنے افعال میں فاعل مختار ہے یا خدا انسان کے فعل میں شامل ہوتا ہے؟ یہ جو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ خیری و شرری من اللہ تعالی، خیر و شر اللہ کی طرف سے، یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ بنو امیہ کی طرف سے یہ عقیدہ اسلام میں داخل کیا گیا تاکہ بنو امیہ کے جرائم کو دھوا جا سکے، کہ جو بھی یہ خدا کی طرف سے، یہ عقیدہ حکمرانوں کی طرف سے داخل کیا گیا۔ ہم بھی کبھی کبھی اپنی زندگیوں میں جو بھی مرضی کر لیں، غلطی سرزد ہو جائے، اور آخر میں کیا کہتے ہیں خدا کی مرضی ہے، میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ کے ہوں میں۔ کرتے خود ہیں جو بھی جی چاہے کر کے، اور پوچھیں کیوں ہوا؟ بھائی اللہ کی مرضی تھی، بس ایسے ہو گیا۔ اب یہی نعمان بن ثابت ابو حنیفہ اپنے ذہن میں سوال لیے ہوئے آزمانے کے لیے یہ مسئلہ قدر پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ انسان اپنے فعل میں مستقل ہے یا اس کے فعل کا فاعل خدا ہوتا ہے، یا خدا اور بندہ دونوں ہیں؟ کون ہے فاعل؟ کا سنیے ابو حنیفہ، انسان کے ہر عمل کی 3 صورتیں،
یا تو اپنے فعل کا فاعل خود انسان ہے، یا اس کے عمل کا فاعل خدا ہے، یا اس کے عمل کا فاعل خدا بھی ہے خود بھی ہے۔ اگر اس نے کام غلط انجام دیا اور اس کے فعل کا حقیقی فاعل خدا ہے، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت خود بھی شامل ہے خدا بھی شامل ہے۔ تیسری صورت کہ خود کیا کہ اگر قیامت کے دن جب سزا کی باری آئے تو خدا بندے کو سزا دے اور خود کو بچا لے، یہ خلاف عدل ہے۔ اور اگر بندہ خدا دونوں شامل ہیں تب بھی بندے کو تو جہنم میں گرا دے اور خود کو بچا لے، یہ بھی خلاف عدل ہے۔ لا محالہ ایک صورت بچ جاتی ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں خود فاعل مختار ہے، جس میں اللہ کی کوئی شمولیت نہیں ہے۔ یہ نیابت امامت کا زمانہ ہے۔